اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں درود پاک کی، خاص کر درود ابراہیمی کے آپ لوگوں کے ساتھ معجزات شیئر کرنے والی ہوں جو کہ ایک بہن کے ساتھ ہوئے، اور یہ سارے واقعات بتانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ لوگ بھی پلیز درود ابراہیمی کو اپنی زندگیوں میں ایڈ کریں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں آسان ہو سکے۔ تو یہاں پر جو واقعہ بہن کا ہے وہ کہتی ہیں کہ ہوا کچھ یوں کہ کچھ دنوں سے مجھے برے خواب آ رہے تھے۔ ان کی ریگولر روٹین ہے کہ روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ساتھ ان کا 1000 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل ہو جائے۔ تو روٹین آپ نے ان کی سن لی کہ صبح یہ اٹھتی ہیں اور درود پاک ختم کرتی ہیں اپنا، اور کوشش کرتی ہیں کہ اس سے پہلے یہ اپنی کوئی اور کام اس کے بیچ میں ایڈ نہ کریں، آ جائے کوئی بیچ تو وہ الگ بات ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں صبح یہی کوشش کرتی ہوں، لیکن کچھ ٹائم سے مجھے کچھ برے خواب آ رہے تھے، کچھ اشارے مل رہے تھے جن سے معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ کوئی رکاوٹ ہے جو بار بار ہے، کوئی پریشانی ہے۔ اب یہ بہن ماشاءاللہ سے صدقہ بھی دیتی ہیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ سارے سینیریوز میں یہ بہن کہتی ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ پا رہا تھا۔ انہی معاملات میں کہتی ہیں کہ مجھے شہر سے باہر جانا تھا، لیکن اللہ کرنا کچھ ایسا ہوا کہ گن کے 8 مرتبہ کینسل ہوا پلان ایک ہی دن میں، اور یہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ نہیں جا سکے۔ پھر کہتی ہیں انہوں نے استخارہ لگوایا۔ ویسے تو استخارہ خود بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن بہن کہتی ہیں کہ میں نے فوری لگوایا تو معلوم آیا کہ بہتر نہیں حق میں، اسی لیے ہم نہیں جا پا رہے، اور یہ درود پاک کی برکت ہی تھی جس کی وجہ سے یہ رک رہی تھی، رکاوٹیں آ رہی تھیں، ورنہ جب مصیبت آنی ہوتی تو وہ تو آتی ہی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نقصان آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے، اگر وہ ہے تو وہ ہو کر آنا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو درود پاک کا یہاں پہلا بینیفٹ تو یہ مل گیا کہ درود پاک پڑھنے سے مشکلیں ٹل جاتی ہیں، آزمائشیں، پریشانیاں اگر آنی بھی ہوتی ہیں تو اس سے بندہ گزر جاتا ہے۔ تو یہی ان بہن نے کہا کہ میرے لیے آسانی ہو گئی، اور وہ رکاوٹیں ہمارے حق میں بہتر تھیں۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ ہم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بری ہوتی ہے، اور کسی چیز کو ہم برا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اچھی ہوتی ہے۔ تو یہی معاملہ ان بہن کے ساتھ بھی ہوا۔ اب کہتی ہیں کہ جانا ضروری تھا تو 1 ہفتے بعد کا پلان بنایا گیا۔ اب کہتی ہیں اس دن ٹکٹ بھی ہوگی، سب کچھ ہو گیا، اور پریشانی ابھی آئی کہ ایک دم سے ان کو خیال آیا کہ میں دوبارہ استخارہ لگواؤں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے حق میں بہتر ہو یا نہ ہو۔ اب کہتی دوبارہ استخارہ لگایا تو جواب پھر نہ آیا۔ اب تو یہ پریشان کہ اتنی ٹکٹ بھی کروا لی، اور جہاں سے جس شہر جانا تھا اس سے واپسی کی ٹکٹ بھی کروا لی، اگر کینسل کروائیں گے تو کٹوتی ہوگی اور اچھی خاصی پیسوں کا نقصان ہو جائے گا۔ خیر یہ درود ابراہیمی ابھی ان کا 1000 دفعہ کمپلیٹ ہو رہا تھا بیچ میں، تو کہتی بس اسی طرح کرتے کرتے درود ابراہیمی ابھی کمپلیٹ کر رہی تھی۔ کہا چلو اللہ بہتر کرے گا، دیکھا جائے گا۔ یہی کرتے کرتے انہوں نے درود ابراہیمی 1000 مرتبہ مکمل کیا اور دعا کی۔ یہ کچھ برڈز کی آواز آ رہی ہے، اس کے لیے I'm ایکسٹریملی سوری بیک گراؤنڈ میں، تو پلیز آپ اس پہ فوکس نہ کیجیے گا۔ خیر تو بس انہوں نے کہتی ہیں کہ میں پریشان ہوئی اور میں نے دعا کی کہ کس طریقے سے میرا مسئلہ حل ہو جائے، اور یا اللہ میں خیر خیریت سے جاؤں، خیر خیریت سے واپس آؤں۔ کہتی بس یہ ایک دعا کی، اور پھر کہتی ہیں اسی کی کشمکش میں پہلے ہی انہوں نے استخارہ ایک اور کوئی جاننے والے تھے ان سے بھی لگوایا۔ اب کہتی ہیں کہ درود پاک پڑھنے کی برکت تھی کہ اب جب استخارہ لگایا گیا تو وہ بالکل صحیح آیا، اور کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جن سے لگوایا استخارہ، ایسے نہیں کہ 2 ڈیفرنٹ لوگ تھے، ایک ہی کیٹیگری کے لوگ تھے، ایک دوسرے کو جاننے والے لوگ تھے، تو جن سے بلکہ استخارہ انہوں نے بعد میں لگوایا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو تھوڑا زیادہ علم حاصل تھا۔ وہ کہتی ہیں اسی برکت کی وجہ سے مجھے ریئلائز ہو گیا کہ درود پاک پڑھ کر آپ جو بھی دعا مانگیں وہ قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں بھی بات ہے کہ انہوں نے بھی جب بھی انہیں کوئی پرابلم پیش آتی ہے 500 مرتبہ پڑھ کر درود پاک دعا کرتے تو وہ ان کا حل ہو جاتا تھا۔ یہاں پر یہ سارے جو واقعہ میں نے آپ کو سنائے ہیں، اس سب بتانے کی بات یہ ہے کہ ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے، اور یہ کہ درود پاک، درود ابراہیمی خاص طور پہ یہ کوئی عام نہیں ہے، آپ اس کو عام مت لیں۔ بہت سارے لوگوں کی اس بارے میں بات بھی ہے کہ درود ابراہیمی وہ کہہ لیں آپ سمندر ہے یا اوشن آپ کہہ لیں ہے، جو کہ باقی سارے درود پاک کو، باقی سارے چھوٹے چھوٹے درود پاک جو ہیں وہ سارے ریورز ہیں، اور ان کو جیسے ملتا ہے نا دریا کو پانی ملتا ہے سمندر سے، بالکل ویسے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے ہمیں اس طرح کامیابی ملتی ہے۔ اور درود ابراہیمی کی طرف میں جتنا زیادہ آپ لوگوں کو کہوں اتنا کم ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، آپ درود ابراہیمی، ابھی بہن کا آپ نے واقعہ سنا،
بالکل ناممکن حالات. اور یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کوئی عام بات نہیں تھی کہ میرا جانا اور میں اس کے لیے یا کوئی ایسی چھوٹی بات نہیں کہ میں اس کے لیے استخارے لگوا رہی ہوں. کہتی ہیں کہ میں برے خواب دیکھ رہی تھی، بہت برے بھیانک قسم کے خواب دیکھ رہی تھی. اور درود ابراہیمی کا ایک یہ بھی کرم ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے کچھ خواب میں چیزیں دکھا دی جاتی ہیں، اشارہ ہو جاتا ہے آپ کو. یہ سارا کرم درود پاک کی برکت سے ہوتا ہے. اور یہی سارا معاملہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں پریشان تھی، کچھ چیزیں فیل ہو رہی تھی. ایک چھٹی حس کہتے ہیں بہت ایکٹیو ہو جاتی ہے درود ابراہیمی کے بعد جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ درود ابراہیمی کی برکت سے ہے. دیکھیں روحانیت کافی دیر بعد ملتی ہے، کچھ کو پہلے ملتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے ہر انسان پر. لیکن درود پاک جو ہم پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی جو ہم پڑھتے ہیں، یہ ایک ایسا کرم ہوتا ہے اس کو پڑھنے والے کے اوپر کہ آپ کے راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، راہیں بنتی چلی جاتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا آپ کو. اور میں ایک چھوٹی سی گزارش آپ سب سے بھی کروں گی، ان بہن کی طرح صبح اٹھتے ساتھ اپنا درود پاک ختم کریں. چاہے اس کے لیے پھر آپ کو 3 بجے تہجد، جس طرح آج کل گرمیاں ہیں تو جو فجر ہے وہ تھوڑا جلدی ہو رہی ہے، اکثر اوقات 4:10 پہ ہو جاتی ہے، کچھ جگہوں پہ 4:15 پہ ہو رہی ہے. تو اگر آپ کو 3 بجے اٹھ کے بھی تہجد کے ٹائم اٹھ کے اپنا کسی طریقے سے 4 گھنٹے لگا کر درود ابراہیم مکمل کرنا پڑ رہا ہے تو کریں، بس ضرور کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی سپیڈ بن جائے گی. اچھا یہاں میں ایک سوال کا جواب دینا چاہوں گی. ایک بہن نے مجھے سوال کیا تھا کہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے درود ابراہیمی کی، جہاں میں پڑھ رہی ہوں اور پیچھے پیچھے لوگ پڑھتے ہیں تو ایک ٹائم لمٹ میں درود پاک ختم ہو جاتا ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے آپ کے پیچھے پڑھا نہیں جا رہا. دیکھیں میرا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ سب درود پاک پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ پڑھ لیں تو یہ حقیقی کامیابی آپ کے لیے ہے، بہت بڑی ہے. تو یہاں پہ جو ایک معاملہ ہے، آپ کیا کریں سمپل کہ آپ اپنا پڑھا ہوا ریکارڈ کریں، اپنے پڑھے ہوئے کی ویڈیو بنائیں اور اس کو آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھیں. یہاں پر یہ ہوگا معاملہ کہ اپنی آواز، جیسے کہ ہم جب پڑھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے یا جو لوگ کر رہے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے نوٹس ہوتے ہیں نا، جو آپ نے خود سے لکھے ہوتے ہیں، ان سے یاد کرنا آسان ہوتا ہے بجائے اس کے آپ کسی اور کے نوٹ سے کرتے ہیں یاد. بالکل ویسے ہی کہ اگر آپ کو پریشانی آ رہی ہے درود ابراہیمی میری والی ویڈیو کے ساتھ پڑھنے میں تو کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. آپ درود ابراہیمی اپنا پڑھی ہوئی ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں. آسان حل میں اس کا ایک اور بتا دیتی ہوں کہ 1000 والی آپ کیسے بنائیں گے. آپ اپنا پڑھا ہوا درود پاک 1 دفعہ 10 دفعہ پڑھ لیں، اس کو ایڈ کریں ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر میں اور وہاں پر اس کی 1000 بنائیں. ایک اگر دفعہ آپ نے پڑھا ہے اسے 10 دفعہ بنائیں، 10 دفعہ پڑھا ہے تو اس کو اسی طرح ڈپلیکیٹ کرتے جائیں اپنی آواز کو. اس طریقے سے آپ کی ایزیلی 1000 بن جائے گی. پھر وہ آپ کی ڈیوریشن کے اکارڈنگ، جتنی آپ کی سپیڈ ہوگی پڑھنے کی اس حساب سے وہ ویڈیو بن جائے گی. ایک اور بات میں یہاں ایڈ کر دیتی ہوں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑا تیز پڑھیں میری ویڈیو کے ساتھ، آپ اس کی سپیڈ تیز کر لیں اوپر سے 1.25. یہ سارا میں ایک ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوئی ہوں، آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں وہ بھی مل جائے گا. تو آئی ہوپ آپ کو تھوڑا سا سکون ملا ہوگا اس ویڈیو سے کہ ناممکن کام بھی ممکن بن سکتے ہیں آپ کے. اور ایک اور بات، مجھے بہت پیارے پیارے کامنٹس آتے ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میں نام اس لیے ان کا مینشن نہیں کروں گی کہ نظر بد سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا کر رکھے، کیونکہ ہمارے جو درود پاک ہماری جو عبادات ہوتی ہیں ان کو سب سے زیادہ جلدی نظر لگتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ مت سوچا کریں صرف دنیاوی معاملات کو نظر لگتی، سب سے بڑی جو خطرناک نظر ہے نا وہ آپ کی عبادت کو لگنے والی نظر ہے. اچھا تو یہاں پر یہ کہ ان کا جو کامنٹ آتا ہے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم 700 دفعہ پڑھتے تھے، ہم 800 دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن اب ماشاءاللہ ہم سے 1000 مکمل ہو رہا ہے. اتنا میں اس خوشی کا اندازہ نہیں بتا ہی نہیں سکتی کہ مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے جب لوگ مجھے کامنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارا 1000 مرتبہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. سو الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے آپ سب کے اوپر، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ 1000 سے بھی زیادہ مکمل کریں. ایک بات جو دعا کریں نماز میں، جب آپ سے نہیں ہو رہا نا 1000، آپ دعا کریں کہ یا اللہ 1000 ہو جائے، 1000 ہو جائے. یہ ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ ناممکن بات نہیں ہے. میں آپ کو ٹرسٹ می آن دس، آپ 1000 سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں. تو پلیز اس پہ ایک بزرگ ہے میرے خیال سے مدینہ منورہ میں، اب آئی ڈونٹ نو اگر وہ زندہ ہیں کہ نہیں، وہ 4,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. تو یہ سپیڈ کی بات ہے، اس لیے پریشان مت ہوں. اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کریں گے. جو لوگ نہیں کر پا رہے وہ بھی انشاءاللہ کر پائیں گے. تو بالکل پریشانی کی بات نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. آپ نیک کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا نیکی کی طرف جاؤ گے تو راہیں کھلتی چلی جائیں گی، برائی کی طرف جائیں گے تو راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. چلیں جی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.